بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ ہی کے یہاں قیام فرمایا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مہمان نوازی کی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سے کھجوریں آئیں۔ انہوں نے ان سب کو جمع کر کے اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ اب روزانہ رات کے وقت ایک جن آتا اور اس میں سے کھجور چرا کر لے جاتا، جس کی وجہ سے کھجوریں کم ہونے لگیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے کمرے میں کھجوریں جمع کر رکھی ہیں، روزانہ ایک جن اس میں سے چرا کر لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنیہ ہے، اب اگر تم اسے کھجور لے جاتے ہوئے دیکھو تو یہ پڑھ لینا، بسم اللہ عجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل اور اس کا جواب دے۔ جب رات کو جنیہ چوری کرنے آئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات پڑھ کر جنیہ کو پکڑ لیا۔ جنیہ نے درخواست کی کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں اب میں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی جنیہ کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو اسے پکڑ لیا تھا لیکن اس نے قسم کھا کر کہا کہ اب میں دوبارہ نہیں آؤں گی، اس لیے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہی تھی، دوبارہ آئے گی۔ دوسری رات بھی وہ آئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا۔ وہ دوبارہ قسم کھا کر بولی مجھے چھوڑ دیجئے، اب دوبارہ نہیں آؤں گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اس نے پھر نہ آنے کی قسم کھائی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہی تھی، دوبارہ پھر آئے گی۔ جب وہ تیسری مرتبہ آئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر کہا اس مرتبہ تجھے حضور کے پاس لے جا کر رہوں گا۔ جنیہ نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جس کی وجہ سے شیطان وغیرہ آپ کے گھر کے پاس بھی نہیں آ پائیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کیجئے، اس کی وجہ سے گھر میں شیطان وغیرہ نہیں آئیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی ہونے کے باوجود اس نے صحیح کہا ہے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد شیطان وغیرہ گھر میں نہیں آتے ہیں۔ محترم سامعین، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں آیت الکرسی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے، جنات و شیاطین اور ان کی پریشانیوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اور نماز نہیں ہوتی ہے، نبی نے فرمایا وہ ویران گھر کے مانند ہے۔ جہاں نماز ہوگی، تلاوت ہوگی، دین کی باتیں ہوگی، وہاں شیطان نہیں رہتا ہے اور اللہ کی خصوصی رحمتیں اس گھر پر نازل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں برکت، روزی میں برکت، صحت میں برکت، ہر چیز میں برکت آئے گی۔ جب ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی نماز پڑھنا چھوڑ دیے، قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دیے، اللہ کا نام لینا چھوڑ دیے، دین کے مذاکرے نہ ہو، ایمانی مذاکرے نہ ہو، تو اب وہاں شیطان بس جاتا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن پریشانی، آئے دن مصیبتیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ آج سے ہم بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دین کے مذاکرے کریں، ایمانی مذاکرے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اس کو آگے بھی شیئر کر دیجئے تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔